بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ مائدہ آیت کا نمبر ہے 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور چونکہ پہلے سے اس کا ربط ہے، گزشتہ درس میں چل رہا تھا سولی پر چڑھانا، قتل کرنا، تو جو عقوبات ہیں تو یہ بھی اسی میں سے ہے سزا۔ تو سارق میل چوری کرنے والا، سارقہ فیمیل چوری کرنے والی۔ فقطعوا حکم ہے سامعین سے، مسلمانوں سے، ہاتھ کاٹو ان دونوں کے، ایدیہما، ان دونوں کے، کوئی بھی ہو، چوری مرد ہو عورت ہو۔ اور اس کی تفصیل تو ہے حدیث میں، جیسے کہ یہاں سے کاٹا جاتا ہے تو جزا، سزا اردو میں کہتے ہیں، یہ ان کی سزا۔ بما کسبا، کسبو، تو یہ کیوں ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ جو انہوں نے کیا۔ تو کسب جو ہے روٹی کپڑا مکان کو بھی بولتے ہیں، علم کو بھی بولتے ہیں، ہنر کو بھی بولتے ہیں۔ تو گناہ کا کام وہ بھی کسب ہے، انہوں نے کیا نا، تو بھی کہیں گے کہ جو انہوں نے کیا، کیا کیا؟ چوری۔ نکال من اللہ، نکال کا ترجمہ ہم کہتے ہیں عبرت، درس عبرت اللہ کی جانب سے۔ اور عبرت کا بھی لفظ ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، لعبرۃ، تو عبرت بھی ہے اور نکال بھی ہے۔ تو بہرحال اس کا ترجمہ اس وقت ہم یہی کریں گے کہ سزا کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ واللہ عزیز اور حکیم۔ اب یہ متعدد بار آیت آتی ہے، لیکن ہر ایک کا پس منظر الگ ہے۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ قدرت کاملہ میں عزیز ہے، سیلاب آیا، طوفان آیا، پہاڑ بنائے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہاں سزا، عقوبات کی بات ہو رہی ہے۔ تو عقوبات کا جو ہے فیصلہ دیا، ہاتھ کاٹنا ایک معمولی بات نہیں، انسان ہے، اپنی زندگی پر رہے گا تو اس کا ہاتھ کاٹو۔ تو یہ وہ عزیز ہے، اپنی عزیز یعنی وہ غالب ہے، اس نے فیصلہ دیا ہے اور حکمت کی بنیاد پر دیا ہے۔ جیسے کہ ابھی قصاص بھی آئے گا، بھائی قصاص میں کسی کو قتل کرو، تو اس کی مناسبت یہ ہے۔ تو ہمیشہ اس کا سیاق اور سباق دیکھا جائے گا کہ ترجمہ کیا کرنا ہے۔ اور اب یہ کہ مختصر اس کا مفہوم تو یہ ہوا، جیسے کہ دروس دیتے ہیں لوگ، ہوتے ہیں آج کل دروس، وہ اچھے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں۔ تفسیر کوئی بھی دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، کہ بھائی چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اور یہ اس میں درس عبرت ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے ہے، تو کافی ہے اتنا۔ مگر یہ کیا ہوا، ایک مفہوم مختصر سا قرآن کا ہوا، اور بہت اچھا ہے، بجائے اس کے کہ فضیلت کے قصے اور کہانیاں من گھڑت، تو بہت اچھا ہے، اور یہ کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ لیکن جو تدبر ہے، افلا یتدبرون القرآن، وہ اور چیز ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں۔ تو اب سنیے، جیسے کہ ہم پہلے تو سارق اور سارقہ ہے نا، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ میل پہلے، فیمیل بعد میں۔ جیسے یوں کہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جلٹن مین اور کیا لیڈیز، ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ لیڈیز اینڈ جنٹل مین، ہے نا، ایسا کہتے ہیں، خواتین و حضرات۔ ابھی کی معلومات ہونی چاہیے، حضرات و خواتین کہیں
یا خواتین و حضرات کا ہے. سورہ نور میں جاتے ہیں آیت نمبر 2. فیمیل مقدم ہے. الزانیۃ والزانی. ابھی اس کے عکس ہوا نا. یہاں مقدم کیا ہے؟ سارق یعنی میل. اور سارقہ بعد میں ہے. لیکن سورہ نور میں فیمیل مقدم ہے. الزانیۃ والزانی. تو پھر وہ بھی صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ کیا لیڈیز اینڈ جینٹل مین ہے, خواتین و حضرات. تو اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں کہ آپ میں جلسہ ہے, ابھی مائیں بہت ہیں عمر کے حساب سے, تو ماؤں اور بہنوں یا مائیں اور بہنیں وہاں سے اسٹارٹ کرے, کوئی مسئلہ نہیں اصل میں. تو اصول کیا ہے اصل میں؟ ایسا کیوں؟ ہمیں یہ تو سوچنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں, کہیں میل مقدم کہیں فیمیل مقدم. چوری کرنا جو ہے اس میں جرأت کی ضرورت ہوتی ہے, لہذا چوری کرنے میں مرد اس میں جرأت بدرجے فیمیل کے زیادہ ہے, اور فیمیل بھی چوری کرے گی تو اس کے تعاون سے, اس لیے اسے یہاں مقدم کیا گیا ہے. اچھا, زنا کرنے میں جو تاثر دیتی ہے وہ فیمیل کی جانب سے ہوتا ہے, یعنی شدت اس میں پائی جاتی ہے, لہذا اسے مقدم کیا. تو یہ ہے حکمت. ابھی یہاں بھی واللہ عزیز الحکیم, کسی کو مقدم کرنا کسی کو مؤخر کرنا یہ اس کی عزت اور حکمت کی بنیاد پر ہے. تو یہ اس کا فلسفہ میں نے بتا دیا, اس کے ذہن میں رکھیں, پھر جب پہنچیں گے تو پھر دوبارہ انشاءاللہ. اب سوال آتا ہے کہ چوری کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک بچے نے, ایک مٹھائی والا تھا تو ایک لڈو اٹھا کے جیب میں ڈال دیا, بھاگ گیا, تو کیا اس کا بھی ہاتھ کاٹیں گے؟ نہیں, یہ ہے تدبر. معمولی سی بات میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اب بچہ ہے, چلو بڑا بھی ہے, بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں, چائے پانی شدت کی اسے پیاس لگی ہے تو ایک بوتل اٹھا لیا, ہوتا ہے ایسا. تو ایسی معمولی چیز پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ہاتھ کاٹنے کے لیے اہل علم اس پر غور کریں گے جو اس کے اہل ہیں. تو معمولی بات پر نہیں, 10 روپے کسی نے کسی کے لے لیے, 10 روپے پہ ہاتھ نہیں کٹے گا نا. تو اسے بھی ذہن میں رکھیے. پھر یہ کہ چوری کہتے کسے ہیں؟ چوری کسے کہیں گے وہی معلوم ہونا چاہیے. کہا جا رہا ہے کہ فقطعوا, تو کیا پبلک پکڑے کسی کو اور ہاتھ کاٹے؟ نہیں, ان میں تدبر ہونا چاہیے. پبلک کو حکم نہیں ہے, یہ حکم کیا ہے کہ اس کا انتظام کرو. یہاں ہو چاہے ہمارے ہاں ہو, کسی نے چوری کی, بڑی چوری, ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. کیوں؟ اس لیے بتلا رہا ہوں, اس میں تدبر کرنا ہے اور صحیح حد تک پہنچنا ہے. تو فقطوں سے مراد ایسا معاشرہ بناؤ, قاضی رکھو, محکمہ رکھو, یہ مراد ہے. اب وہ غور کریں گے کہ کیا اس نے چوری کیا. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت قحط کا زمانہ تھا نا, اس وقت حکم دے دیا تھا کہ اس وقت جو کوئی چوری کرے گا ہاتھ نہیں کاٹا جائے, مت کاٹو اس کا. قاضی کو کہہ دیا تھا. اب اس کے ذہن میں نہ ہو کہ قحط ہے, اس نے چرا لیا, کچھ روٹی بکری چرا لی. تو حالات ایسے ہوتے ہیں, قاضی پر ہے, تو وہ کوئی قرآن کی مخالفت نہیں کر رہے. اب چوری کسے کہیں گے؟ چوری کی صفت یعنی اس کا تعریف یہ ہے کہ مال محفوظ جگہ رکھا ہو, جیسے کہ ہم نے بٹوے میں رکھ دیا اور بٹوا جیب میں, ٹھیک ہے, یہ محفوظ جگہ رہا. اور چپکے سے نکالنا اسے کہیں گے چوری. تو اس کی بہترین مثال پاکٹ مار, وہ ایسا کاٹتے ہیں جیب لے جاتے ہیں, اس کا نام چوری. ابھی کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ایک ہے ڈاکہ, ڈاکے میں اور چوری میں فرق ہے. بھائی ڈاکہ کسے کہیں گے؟ وہ تو اسے پتہ چلتا ہے, اس کو پکڑتے ہیں دن دہاڑے اور کھینچتے ہیں, نکال لیتے ہیں. تو فرق ہوا نا. اب اس کا نام چوری نہیں, اس کا نام ڈاکہ. تو ڈاکے کی سزا اور ہے ڈاکو کی. ہمارے بہت مشہور ہے نا ڈاکو, حالانکہ ڈاکو بھی چوری کرتا ہے, مگر ڈاکہ زنی اور ہے. تیسرا ایک اور ہے خیانت. ہاں, گبن یعنی دھوکہ, دھوکہ. ایک ہے خیانت. اب خیانت میں چوری نہیں کرتا ہے. اب لوگ فرق نہیں, جو خیانت کرتا ہے اسے بھی چوری کہتے ہیں.
تو ایک دفعہ تو بڑا مسئلہ آیا. میں نے کہا اس کو چور کیوں کہتے ہو؟ تو جب فیصلہ ہو رہا تھا تو میں تھا بحیثیت امام مسجد کے. میں نے کہا بھائی اسے چور کیوں نام دے رہے ہو؟ اس نے تو چوری نہیں کیا. چوری کہاں کیا ہے؟ اس کے پاس رقم تھی، یہ جو ہمارے یہاں جماعتی طور پر جو رقم جمع کرتے ہیں نا مسجد کی، اب وہ میں نام اس لیے نہیں بتا رہا ہوں پھر لوگ سمجھ جائیں گے، یا کفن دفن کی رقم رہتی ہے نا ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ وہ اس میں سے کفن دفن خرچہ کرے پھر بعد میں لے لے اہل خانہ سے. یہ اصول ہے ہمارے یہاں، جو بھی خرچہ ہو پورا کرے. تو رہتا ہے مسجد کا رہتا ہے، جماعت المسلمین کا رہتا ہے، ایک فنڈ اس کے پاس رہتا ہے. اس میں سے اس نے 2000 روپے نکال لیے. اب وہ کس لیے نکالتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے؟ حساب تو ہمیشہ تھوڑی ہوتا ہے، بعد میں رکھ دیں گے. اس کا نام چوری نہیں. اچھا جب حساب کتاب ہوا تو وہ دے نہیں سکا، اب اسے چور کہنا درست نہیں، یہ خیانت ہے. تو خیانت کی سزا اور ہے، چوری کی سزا اور ہے، کیونکہ اس کی نیت ہے نہیں چوری کرنے کی. تھوڑا سا نکال لیا، دے دیں گے بعد میں. تو دنیا والوں نے بھی سب قوانین بنائے ہیں. بہت فرق ہے چوری میں، خیانت میں، ڈاکہ زنی میں. تو ڈاکہ زنی کی سزا تو یہاں یہ آ گئی، قتل کرو، سولی پہ چڑھاؤ. تو یہ ہے سارق اور سارقہ. فقط ہمیں کوئی حق نہیں. ٹھیک ہے. گبن ہے نا دھوکہ. ہاں خیانت میں دھوکہ نہیں ہوا. خیانت میں مال اس کے پاس رہتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے. اور گبن یعنی وہ گبن اور چیز ہے. گبن یعنی دھوکہ، فراڈ جسے کہتے ہیں نا. اب وہ کیسے فراڈ دے رہے ہیں آج کل ابھی دیکھیے نا. جیسے کہ لوگ مال بیچتے ہیں تو کھجور جو ہے اوپر اتنی اچھی ہوتی ہے، مگر جب وہ ڈنڈی مارتے ہیں نا تو آپ کو ایسی کھجور دیتے ہیں کہ آنکھیں اس کی کھلی رہتی ہے. یہ دھوکہ ہوا. تو بہرحال اسی قسم سے ہے وہ گبن اسی قسم سے ہے. گبن سے کسی کو فراڈ کرنا یا وزن میں کمی زیادتی. جی تو بہرحال یہ ہے کہ چوری ہو، ڈاکہ زنی ہو، خیانت ہو، گبن ہو، دھوکہ، وہی گبن دھوکے سے ملتا ہے. کسی طریقے سے یہ باطل ہے، جائز نہیں ہے. ابھی مزید تفصیل آئے گی تو سنیے. اب یہاں پر جزاء بما کسبا، جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، اللہ کی جانب سے درس عبرت. اب یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں نکال کا، جبکہ نکال کا ترجمہ کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ابھی جیسے فیعتن تقاتل فی سبیل اللہ، فیعتن و اخرى کافرتن، جیسے کہ ایک جماعت مسلمان ہے، ایک کافر ہے، لڑتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان فی ذلک عبرۃ لاولی الابصار. جنگ بدر کا قصہ ہے. ایک قوم تھی کفر کے لیے، ایک قوم تھی اسلام کے لیے. تو اس طریقے سے لڑ رہی تھی. تو جو لڑی تو انہیں اپنے سے دونا نظر آتے تھے. یعنی کافر کتنے تھے اس وقت؟ 1000 تھے، وہ 3000 تھے نا، تو ان کو مسلمان 6000 نظر آتے تھے. یہ 313 تھے تو ادھر 900 نظر آ رہے تھے مثلہم. تو ایسا کیوں؟ اب یہ جو قصہ جب پڑھیں گے نا، ابھی ہم پڑھیں گے ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار. تو اس میں نکال میں اور عبرہ میں بہت فرق ہے. ترجمہ ہم وہی کریں، ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، بہت فرق ہے. دیکھیے ہمیشہ درس عبرت جہاں لفظ عبرہ آیا ہے، عبرت یعنی ہم اس کو عربی میں پڑھ رہے ہیں، عبرہ یعنی گولتا ہا ہو جاتی ہے نا، اردو میں عبرت کہتے ہیں. اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں دوسروں کے لیے عبرت. جیسے کہ ابھی ہم واقعہ پڑھتے ہیں جنگ بدر کا، تو ہمارے لیے عبرت ہے کہ دیکھیں کتنے 313 تھے اور اللہ کی مدد آئی، دگنا دیکھ رہے تھے، دیکھو ہے، تو ہمارے لیے عبرت ہوئی نا. لیکن نکال میں نہیں، وہ گناہ کرتا ہے وہ خود شخص. دیکھو چور کا ہاتھ کاٹا گیا، اب بتاؤ سب سے پہلے عبرت کس کے لیے؟ اسی کے لیے، گنہگار کے لیے. یہ فرق ہے. اوروں کے لیے تو ہے. تو نکال یعنی یوں سمجھے کہ عذاب، کہیں پر کسی نے عذاب کے بھی معنی کر دیے ہیں. اب دیکھیں چور کا ہاتھ کاٹا گیا، چورنی کا ہاتھ کاٹا گیا، ہم یوں کہیں گے کہ عبرت دوسروں کے لیے نہیں، ان کے لیے. جب بھی آپ چوری کرنا چاہیں گے تو دیکھیں گے ارے نے ہاتھ کاٹا. تو نکال کا فرق کیا ہے؟ وہ شخص وہ فعل کرتا ہے اس کے لیے عبرت، اور ظاہر ہے کہ ساتھ میں دوسروں کے لیے عبرت، اور عبرت میں دوسروں کے لیے عبرت. واللہ عزیز حکیم. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی کا ہاتھ کاٹا گیا،
ایک ہاتھ کاٹا گیا جہاں سے کاٹنا ہے. پھر چوری کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو عبرت نہیں ہوئی. اب کیا کریں گے؟ تو مخالف سمت کا پھر پیر اب تو کچھ سزا دیتے ہی جاتے رہیں گے. کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ ضدی رہتے ہیں, وہ درس عبرت نہیں لیتے. بہرحال یہ مسئلہ کس کا ہے؟ محکمہ کا ہے, قاضی کرے گا, ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. لیکن اب جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کی کنڈیشن تو دنیا میں بہت بیکار رہتی ہے نا, نظر آتا ہے. گواہی میں اسے نہیں لاتے, جیسے کہ نکاح ہو رہا ہے تو نکاح میں گواہ بیٹھتے ہیں نا, ایسے کو نہیں لاتے. وہ تو سامنے کیا فضا ہموار نہیں رہے گی, اس میں خوشگوار نہیں ہوگی کہ یہ دیکھو اس کو سزا ملی, اس کو گواہ کے لیے بٹھایا ہے. نہیں بٹھاتے تھے اسے, مجلس میں لانا بہت احتیاط کرتے تھے. تو اس کے لیے اب بتایا جا رہا ہے, تو سنیے. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاتھ کٹا. اس کے بعد انہوں نے من بعد ظلمه, ظلم یعنی جو انہوں نے چوری کی. تو ظلم کے معنی شرک بھی ہے, کوئی بھی گناہ تو اسے ظلم کہیں گے. تاب, انہوں نے توبہ کی. ترجمہ بہت آسان ہے, توبہ کی, رجوع کیا. لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ وہ اصلاح, بھائی ایک گناہ سے توبہ کی کہ اب ہم آئندہ کبھی چوری نہیں کریں گے, لیکن اصلاح بھی کی اپنی. اب وہ صحیح بن گیا, لوگوں نے دیکھا کہ یار واقعی اس نے یہ نکال ہو گیا اس کے لیے. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ, تو جب اس نے توبہ کی, اصلاح کی, سزا ملنا اور چیز ہے. وہ جو ہاتھ کٹا وہ کس کا؟ مجتمع کا, عوام کا. چوری کی اس کا اور چیز ہے وہ. لیکن اب اس نے توبہ کی, اصلاح کی, تو فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ, تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. بالکل واضح ہوئی نا بات. اب جب اس کی توبہ قبول کرے گا تب اس کو گواہ بھی رکھ سکتے ہیں, مطلب اس کی شہادت معتبر ہوگی کسی بھی مجلس میں, اور وہ پہلے جیسا ہوگا. اور لوگوں کو چاہے کہ اس سے کیا صرف نظر رکھیں, اس کو بار بار نہ بتائیں, جن کو معلوم نہیں انہیں نہ بتائیں. یہ طریقہ کار اختیار کیا. اچھا, ان اللہ, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اس کی جو صفت ہے, عظیم صفت, لوگوں کو معاف کرنا, بخش دینا اور رحم کرنا. اور اس کی مثال مسلم میں بہت مشہور حدیث ہے, میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی گنہگار کوئی بھی گناہ کرے واپس لوٹے. تو مثال دی ہے کہ جیسے کہ ایک پہلے تو اونٹ کی سواری ہوتی تھی نا, تو اونٹ پر پورا کھانا پینا لدا اور صحرا میں جا رہا ہے بیاباں میں. اب وہ درخت کے نیچے سو گیا, آنکھ کھلی تو سواری نہیں, کیا ہوگا اس کا حال, کیا ہوگا؟ وہاں پر آج کل کے ایسے وسائل نہیں تھے نا, تو بیچارہ پریشان ہوا. تو تلاش بسیار کے باوجود بھی نہیں, اب رہا کیا, بے بس انسان کیا دعا ہی کرتا ہے نا. تو کیا کہتا ہے جانتے ہیں آپ اس نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ, یہی کہا تھا نا اس نے. یعنی الٹا کہہ رہا ہے وہ, جبکہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن وہ الٹا کہہ رہا ہے. ہاں, پریشانی ہے. تو اور پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض نہیں, کیونکہ بلکہ اس قصے کو اپنے رسول کو بتاتے ہیں کہ جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ سواری اس کے وہاں پر کھڑی ہے, دیکھتا ہے تو کھڑی ہے. تو شکرانے میں کہہ رہا تھا, اتنا خوش ہوا کہ ہم شکر کرتے ہیں, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, تیرا لاکھ لاکھ شکر. تو شکرانے میں الٹا کہہ رہا ہے, اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, یقیناً تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. یہ شکرانے کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جو خوشی ہوئی نا, اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی شخص لوٹے میری طرف. یہ اس کی اہمیت ہے. تو اس حدیث کو بھی یاد رکھیں, وہ بہت مشہور حدیث ہے, فضائل والے بیان کرتے ہیں. لیکن اب یہاں جو میں بتانا چاہتا ہوں, یتوب علیہ, یہاں اکثر لوگ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں.
جب ہم نے بار بار کوشش کی ہے. دیکھیں سورہ ہود میں جائیں گے تو اس میں فتوبوا الیہ، سمجھے نا. اور آدم علیہ السلام کا قصہ ہے بالکل سورہ بقرہ میں، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، یہی ہے یتوب علیہ فتاب علیہ. وہاں ترجمہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. کبھی بھی اللہ کا صلہ آئے گا تو بندے توبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. اور جب الہ تو تم توبہ کرو. تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ فتلقى آدم من ربہ کلمات، ف ہے ف، نہیں تو وہ ہوتا وتاب الیہ، کلمات حاصل کیے اور توبہ کی. فتاب علیہ، جب وہ کلمات پڑھنے لگے اللہ نے توبہ قبول کی. وہاں پر بھی ترجمہ یہی ہے. تو اسے یاد رکھیں، اللہ کی طرح اللہ نے توبہ قبول کی، یا یوں کہہ سکتے ہیں اللہ متوجہ ہوا اور الہ بندے نے توبہ کی. بہت بڑا فرق ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَلَمْ تعلم، یہ تو آپ لوگ عادی ہو گئے الحمدللہ، اپنے ہلکے درست کے علم تعلم ہی پڑھتے ہیں، نہیں تو پھر تعلم حمزہ نہیں عین ہے. اچھا اب علم تعلم ایسا لگ رہا ہے اسے سوال کر رہے ہیں، تو سوال نہیں ہو رہا ہے. ہمیشہ سوال نہیں ہوتا ہے بلکہ انتباہ کے لیے آپ کو پتہ نہیں، تو دیکھو نا، تو سوال نہیں ہوا. نہیں تو علم تعلم کیا آپ جانتے نہیں، علم ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں، ایسا نہیں. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. یعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہے معاف کرتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس آیت کا جوڑ کیا اس سے؟ یہاں کون سی قدرت بتائی جا رہی ہے؟ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض؟ تو یہاں پھر اس کی کوئی قدرت اور کاریگری نہیں بتائی جا رہی ہے. یہ جو سزا دی، ہاں چوری عقوبات، اس پر بیان ہو رہا ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے جیسے کہ آج کل یورپ والے اعتراض کرتے ہیں، یہ کیا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا تو اسلام، یہ لوگ قتل کرتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں. ان کے یہاں تو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے. یہود اس میں پیش ہیں، حالانکہ ان کے یہاں ہے یہ سزا. تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے خالق اللہ ہے تو عقوبات کی سزا، اس کے ساتھ ساتھ کسی کو بخش دینا، کسی کو معاف کرنا، کسی کو عذاب دینا، یہ سب اسی کا حصہ ہے. سب کچھ اسی کا تو ہے، انداز بیان تبدیل ہوا نا جی، تو اسی کا ہے. تو وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو مفہوم واضح ہوا. اب یہاں سوال ایک آتا ہے، متعدد بار مختلف طریقے سے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، یہ کون ہے؟ سوال یہ آتا ہے نا، کون من یشاء والے؟ یعنی ہم خود ہی فیصلہ کریں کہ فلاں لوگوں کو تو عذاب دے گا. آج کل کیا ہے، جو ہمارے ہم خیال نہیں، ہم جماعت نہیں، تو اس کے لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کو تو عذاب ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جماعتوں کا تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے، یہ تو بعد میں بنا نا. ہم سب کون ہیں؟ جماعت المسلمین، قرآن اور احادیث. اب یہ جماعتیں بنی، مذاہب بنے تو اس میں سختی آ گئی، ہر فرد سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں. ایسا نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ عموم ایک اسلام کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے اور اس کے دین کی اور اس نے جو شریعت بھیجی اس کی بات ہو رہی ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تو اب اس کی تفصیل ہے کہ کسے بخش دیتے ہیں. دیکھیے بخش کسے دیں گے؟ پہلی بات ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اسے معافی نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معافی مانگے. یہاں اس میں ایڈ کرنا، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ معاف ہے، نہیں تو پھر اسی طرح موت واقع ہوگی تو شرک معاف نہیں ہوگا. اس کے علاوہ گناہ
وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن کسے؟ اب مان لیجیے کبائر ہیں تو خود قرآن شریف میں ان تجتنبون کبائر الاسم، یعنی گناہ کبیرہ سے اگر کوئی بچتا ہے تو چھوٹے گناہ تو اللہ معاف کرتے ہیں. توبہ کرو یا مت کرو، کچھ ایسے گناہ ہیں انسان سے سرزد، ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں، اسی لیے صحابہ کرام دعا کرتے تھے نا، جس کا ہمیں علم ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ ایسی دھل جاتے ہیں. انسان نے کچھ گالی گلوچ کیا، بعد میں مسجد کی طرف گیا، اذان کا جواب دیا، وضو کیا، وہ دھل جاتے ہیں. جیسے کہ ایک بہت مشہور قصہ ہے اس خاتون کا جو طائفہ تھی. تو طائفہ یعنی زانیہ ہے نا، اس کا کام فحش تھا، مگر صرف ایک عمل پر کہ شدت گرمی اور وہ پانی پی رہے. تو اس وقت کے کیونکہ آج کے جیسے نہیں تھے وہ، کچھ اس میں مٹی والے، تو وہ ایسے وقت میں ایک کتا آیا اور وہ ہانپ رہا ہے اور وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے، اب کیا کرے گا؟ تو اس نے اپنے جوتے کے تسمے میں، اب یہ نہیں، وہ تو جوتے بھی بڑے ہوتے تھے، نکالا پانی اور پلایا. سنا ہوگا نا قصہ، فضائل والی پیش کرتے ہیں. بس یہ ادا اللہ کو پسند آئی کیونکہ شرک نہیں تھا. اب ہمارے یہاں تو 1000 سوال، ارے وہ ناپاک ہے، وہ 7 دفعے دھونا پڑے گا. ہاں، تو ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے. تو اس وقت جو نبی تھا بتلا دیا گیا کہ اس عورت کو ہم نے معاف کر دیا، خلاص. تو بخش اللہ کسے کرے، ہمارے اندر وفعل الخیر، خیر کا مادہ ہونا چاہیے، ہماری ذہنیت اچھی ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کی ذہنیت ہم نے دیکھی ہے، وہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتے، نفرت ہی کرتے ہیں، دیکھا ہوگا ہر جگہ پر رہتے ہیں. تو نفرت ہی نفرت رکھنے والے، اور کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ انسان غلط بھی پھر بھی نفرت نہیں کرتے. تو کچھ اعمال ہمیں ایسے اختیار کرنا چاہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے کچھ نہ سمجھے کہ ہم سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہم اس رزق کے مستحق نہیں لیکن پھر بھی دے رہا ہے. تو یہی نقطہ ہم دوسروں کے بارے میں سمجھو، کیسا بھی ہو، سگریٹ پیتا ہو، کیا کرتا ہو. ابھی ایک ساتھی ہے، وہ صرف اس بات پر ہم اس سے نفرت کریں کہ سگریٹ پی رہا ہے. میں کوئی سگریٹ پینے کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں ایک رو بتا رہا ہوں کہ اس بنیاد پر اس سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے. بھئی اس کا عمل ہے، لیکن دوسرا عمل شاید ہم سے بہتر ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو ہمارے یہاں کا ایک معیار بنا لیا، کوٹ پین. ایک دفعہ ایک صاحب آئے تھے، بیان دے رہے تھے، اب وہ نام نہیں بتاؤں گا. تو وہ کوٹ پہنے ہوئے تھے، تو مجھ سے کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ، ڈاکٹر صاحب وہاں جانا چاہے، وہ تو کوٹ پہنے ہوئے. میں نے کہا اب کیا جواب تو یہ کیا، اکثر مصری لوگ کوٹ پہنتے ہیں. ہاں ہاں ہاں، مصر میں جو جامعہ اعظم میں درس دیتے ہیں وہ کوٹ پہنتے ہیں، چونکہ ہاں ذاکر نہیں وہی بات ہے، میں خود پہنتا ہوں. تو کوٹ پہننا، لیکن مجھے ابھی ہنسی آ رہی ہے، میں ان کو کیسے سمجھاؤں. یعنی انہوں نے ایک اچھا، وہ جو مقرر تھا وہ بالکل یعنی تجربہ کار، اور مدرس کہنا غلط، مدرب یعنی تحقیق ریسرچ اس کی تھی. مگر نہیں، ہمارے یہاں وہ تنگ نظری، وہ جانا چاہے وہ کوٹ پہنتا ہے. اس وقت میں کوٹ نہیں پہنتا تھا. تو یہ ہم نے، چونکہ وہاں اس کی ضرورت ہے، یورپ میں سردی ہوتی ہے نا، اب وہاں سردی ہوتی ہے، وہاں سوٹر پہنیں گے تو وہاں کا معاشرہ سوٹر کو قبول نہیں کرتا ہے نا. ہمارے یہاں ٹھیک ہے، سوٹر پہن کے نکلو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظریہ وسیع ہو. شریعت کیا کہتی ہے کہ پوشاک آپ کے ستر کو ڈھانپے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا، وہ ایک دلیل دیتے ہیں اس پر کہ یہ فرنجیوں کی ایجاد ہے، یعنی یورپ والوں کی ایجاد ہے. تو میں نے اس پر بتایا تھا یہ بھی اصلی نہیں ہے، جو میں توف پہن رہا ہوں نا، یہ بھی اصلی نہیں ہے. اب یہ کیسے بتاؤ، یہ کیسے؟ یہ تو بھی اس میں فرنجی ایجاد ہے، اس لیے خاموش رہیں. اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ حاجی لوگوں کو یہاں آنے نہیں دیتے نا. یہ سننگال وغیرہ سے جو حاجی آتے ہیں نا، وہ ایک کیا اس کو بولتے ہیں، ٹاکا کپڑے کا، ہاں وہ خریدتے ہیں اور کاٹ کے یہ بناتے ہیں اور پورا ایسا کھلا رہتا ہے. یہ طریقہ ہے توپ کا. یہ ہے اصل میں توپ. ہمارے یہاں توپ بھی کہتے ہیں نا، توپ، وہ یہاں کی اسٹائل میں توپ یعنی جبہ. یہ ہے جبہ. یہ کہاں سے آیا جبہ؟ اچھا یہ لیڈیز ہے، کیونکہ جینٹس میں
یہ اوپر ہونی چاہیے. بھائی نماز کیسے پڑھتے ہیں, کفن کیسے رکھتے ہیں, لوگوں کو یہ پتا نہیں کفن کیسے, کچھ لوگ الٹا رکھتے ہیں. ارے بھائی کفن بھی ڈالا جائے گا نا, تو یہ پھر یہ ایسے, اور لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے سیدھا. اچھا تو پھر یہاں پھر ایسا کیوں نہیں رکھتے سیدھا پہلے؟ تو یہ خیال میں رکھے گا یہ نماز. تو کرتا بھی ایسے, لیکن میں مجبور نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ پھر وہ ٹیلر کو سینے بھی نہیں آئے گا. لیکن اس کا کفن کا خیال رکھیں کیسے, ایسے, احرام ایسے. لیکن اگر آپ نے ایسے بھی لپیٹا تو ہو جائے گا, لوگ خیال نہیں رکھتے اس کا باریکی. دیکھیے کتنی سہولت ہے. ہم یوں نہیں کہتے کہ اگر آپ نے احرام ایسا باندھے تو عمرہ نہیں ہوگا, نہیں ہو جائے گا. لیکن اگر اب جیسے ہمارے جیسے آدمی تو لوگ ہم کو فالو کرتے ہیں نا, تو ہم بڑا خیال رکھتے ہیں. تو یہ کہنے کا یہاں میرا کہنا یہ چاہتا تھا کہ اپنے دل کو وسیع رکھیں. کوئی ٹوپی پہنتا ہے, کوئی داڑھی رکھتا ہے, کوئی سگریٹ پیتا ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں فیصلہ کرنے کی کہ ہم ان سے بہتر ہیں, نہیں, بلکہ ان کی اصلاح کریں. تو یہ ہے یغفر لمن یشاء, آپ کے اندر خیر کا پہلو غالب ہو ہمیشہ, خیر. تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو اپنی رحمت میں, آغوش رحمت میں لے لے گا. تو یہ خیال رکھے گا. ابھی چلیے آگے. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك نكيا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. پہلے ہم لوگ ایسے ہی پڑھتے تھے فی الدنیا, یاد ہوگا نا آپ کو, مدارس میں بھی ایسے ہی پڑھا جاتا تھا. چونکہ وہ دنیا اردو کا ہے تو وہ کافی اصلاح کرا دی ہم نے الحمدللہ. تو اب جی دنیا, یہاں کے لوگ دنیا پڑھتے ہیں. ہاں یہ بتا رہے ہیں جی. اب اس میں کیا ہے, یہ وہیں سے چلتے ہیں, آیت لمبی ہے. یہ جو معانقہ ہے نا, اس کو معانقہ یعنی ایک ساتھ. دیکھو اب دونوں جگہ نہیں رک سکتے. اگر دونوں جگہ رکیں گے نا تو تینوں نقطوں کے بیچ میں جو ہے وہ بغیر معنی کے ہو جائے گا, اس کے کوئی معنی ہی نہیں. تو کیسے میں ابھی بتاتا ہوں. دیکھیے قالوا آمنا بافواہہم, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لائے, منہ سے کہا. ولم تؤمن قلوبہم, جبکہ دل ان کے ایمان نہیں لائے. یہ بات کہی جا رہی ہے. اب رک گئے آپ, یہاں رک گئے. پھر آپ نے کہا ومن الذین ہادوا, اور جو یہودی ہوئے, پھر یہاں بھی رک گئے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ سماعون للکذب, کہ وہ جھوٹی بات سنتے ہیں اور دوسری قوم جھوٹے کے لیے سنتے ہیں. تو ومن الذین ہادوا کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ یہ لفظ محمل ہو گیا, سمجھ رہے ہیں نا, اس لیے ایک ہی جگہ پر رکنا چاہے. تو دیکھیے آپ سنیے, انہوں نے کہا اپنے منہ سے آمنا, اور ان کے دل ایمان نہیں لائے. خلاص بات پوری ہو گئی. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ, اور یہودی جھوٹ کو سننے کے لیے آتے ہیں. معنی صحیح ہو گئے. اچھا اس طرح بھی صحیح ہوں گے. آمنا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا, انہوں نے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے, جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے, اور یہودیوں نے بھی. ہاں لیکن یہ معنی بہت اچھے ہیں. اب ایک بات اور بتا رہے ہیں, سماعون, سارے کے سارے سماعون للکذب. اب یہ تو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ کہاں رکنا اچھا ہے. یہ تو خیر جاننے والوں کا کام ہے. لیکن بیچ میں جیسے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین نا, وہاں پر بھی معانقہ ہے جی. تو وہ اس وجہ سے کوشش کرنا. اچھا ہم لوگ نہیں رکتے چونکہ ذہن میں معنی کا تصور رہتا ہے. اب جیسے کہ میں پڑھوں گا ایک ساتھ میں, تو میرے ذہن میں تصور ہے کہ یہ سارے کے سارے ایسے, تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایک مبتدی کے لیے خیال رکھنا, چونکہ اکثر یہاں جو شیوخ پڑھتے ہیں وہ اس کو کیوں نہیں احتیاط رکھتے, کیونکہ ذہن میں ان کے معنی ہے, اصل تو معنی ہے نا جی.
تو اب شروع کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ رسول سمجھا رہے ہیں، آیات اتر رہے ہیں، اور پھر بھی یہ سارق ہو سارقہ ہو وہ یہود سے پوچھنے جاتے تھے، وہ ہاتھ رکھتے تھے. تو آپ کو غم تو ہوگا نا. تو کہا جا رہا ہے کہ رسول لا يحزنك الذين، یہ جو کفر میں تیزی کر رہے ہیں نا، آپ غمزدہ نہ ہو، کیونکہ وہ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی بات کا انکار کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کفر میں تیز رفتاری کیا ہے. اب وہ ان کی ایک وہ بتا رہے ہیں تفصیل کہ آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کے سامنے دیکھو، رسول کے سامنے ہے. اب معلوم ہوا کہ ایمان کی دو پہلو ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے دل ایمان نہیں لائے، تو اب ہمیں معلوم ہونا چاہے. ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل، اور ایمان کے ارکان اسلام کے ارکان، مگر ہے کیا؟ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا جو ہم اقرار کرتے ہیں اصل اس کا تعلق کس سے؟ دل سے ہے. تو یوں سمجھے کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب، آنکھیں ہیں اور دل کی آنکھیں ہیں. تو زبان ہے اور دل کی زبان ہے. تو ایمان کون سا مراد ہے؟ جو دل کی زبان سے ہو. اچھا اسلام کسے کہیں گے؟ اسلام دل سے نہیں ہوتا، وہ تو ظاہری اعمال ہے. تو کہ مسئلات ہوتے زکا، تو یہ فرق ہوا نا. آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، بولتے ہیں اشہد ان لا الہ، زبان سے بولے نا، لیکن ایمان میں فرق ہے. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا. کیسے ایمان لائے؟ تو دل سے ایمان لانا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. اب آپ انہیں شامل کر لیں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودی بھی، یہودیت بھی آ گئے، منافقین سب آ گئے، مسیح بھی آ گئے. اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ کے مجلس میں آتے کیوں آتے تھے؟ یا ہے کہ ان کو مختص کر دیں ایک پہلو سے، پھر بھی سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین. دیکھو خا پر زبر ہے، ترجمہ کیا کریں گے؟ دوسرے. جی سما ایک تو ہوتا ہے سامع اور ایک ہوتا ہے سما، یعنی CID، مباحث. کیونکہ CID جب کسی مجلس میں رہتا ہے نا، وہ جو سنتا ہے نا، آپ پہچان جائیں گے. ہم تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس کا بیٹھنے کا وہ طریقہ ہی الگ رہتا ہے. کیوں؟ سما وہ سننے کے لیے آتا ہے. جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا سننا اور ہے. تو سماعون للکذب، اب بعضوں نے ترجمہ کیا ہے؟ وہ جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک ہی بات ہے، جاسوسی کو وہ اصل میں جھوٹ. اب جھوٹ کیا؟ غور سے سنتے ہیں. جھوٹ کے لیے کیا مطلب وہ غور سے، اتنا غور سے سنتے ہیں، اتنی گہرائی سے کہ کوئی اس میں ایک نقطہ ملے اس کو کیسا جھوٹ بنا دے. بھائی ہم تو سیکھتے ہیں سیکھنے کے لیے، لیکن جو معترض ہیں، نقادین ہیں، وہ کس لیے سیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے خامی نکالیں. تو خامی نکالتے نکالتے خود ہی مسلمان ہو گئے. ایسے بھی ہیں، ایسے بھی تفاسیر ہیں اور حدیث کتابیں ہیں، کیونکہ دیکھا کہ یار یہی حقیقت ہے، ایسے بھی لوگ ملیں گے. مگر تو یہ اس لیے سنتے تھے. اور کیوں سنتے تھے؟ لقوم آخرین، تو آخرین یعنی دوسری قوم کو جا کر بتائیں. تو CID ہوئے نا، جاسوس ہوئے. جی یہ ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. آخرین لم یأتوک، ایسے لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس اس مجلس میں نہیں آئے. کیونکہ لم ہے نا، تو ہمیشہ بڑے لوگ جاتے نہیں، چھوٹوں کو بھیجتے ہیں. بھائی یہ لو 1000 روپے لے لو، وہاں کیا ہو رہا ہے ہم کو بتاؤ. تو وہاں بھی ہے ان کو کچھ دینا دلانا. تو وہ خوب غور سے سنتے تھے. ان کا نقشہ تصویر کشی اللہ نے کی ہے. اچھا اب کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلمہ، یہ کلمے کی جمع، تحریف، تبدیل کرنا. من بعد مواضعہ، من بعد، یہ بعد کیا ہے؟ من بعد مواضعہ، مواضع یعنی اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو کلمات لکھے ہیں. جیسے ابھی لکھا کہ علم تعلم ان اللہ ملک السماوات والارض، تو اس کی جگہ وہ فٹ ہیں، اس کے بعد بھی اسے تحریف کرتے ہیں. تو یہ لفظ بات کو ذہن میں رکھیں. من بعد یعنی وہ صحیح جگہ پر وہ کلمات ہیں ان میں ہیر پھیر کرتے ہیں. یوں کرتے تھے.
اچھا پھر کیا کہتے تھے؟ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، تم جاؤ مجلس میں، اگر تمہیں یہ دیا گیا، اب یہ کیا دیا گیا؟ وہ کہتے تھے کہ آخری رسول کون کیا، تو ان کے کتاب میں جو یہ دیا گیا فخذوہ، لے لو اسے، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، یہ آ گیا وہ تحذیر، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا، اگر یہ نہیں دیا گیا کہ آخری رسول کو خاتم الرسول نہیں کہا گیا، اور اگر ایسا کہا گیا فَاحْذَرُوا، تو بچو، ٹھیک ہے نا؟ بالکل واضح ہے۔ ابھی ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ خذوا ما آتاکم الرسول فخذوا، اللہ نے کہ رسول نے دیا وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فاجتنبوا، اور جو جس سے منع کیا اسے بچو، ہے نا؟ یہاں بھی بچو۔ تو معلوم ہوا کہ فاحذروا اور اجتنبوا دونوں میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا۔ جب آپ جنگ کے میدان میں جائیں گے اور نماز کا وقت ہوگا تو حکم ہے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو ایک جماعت نماز پڑھے آپ کے پیچھے اور چلی جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَحِذْرَهُمْ، ایک ساتھ آ گیا یہ حذر۔ اب فرق سمجھ میں آئے گا، یعنی جنگ کے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اسلحہ بھی رکھیں ساتھ میں اور حذر بھی رکھیں۔ یہ حذر کیا ہوتا ہے؟ تو فرق ہے اجتناب میں، اجتناب میں دور رہو، بھائی شیر سے دور رہو، سانپ سے دور بھاگو، حذر میں دور نہیں رہنا ہے، اسلحہ ساتھ میں ہے اور چوکن نہ رہو۔ تو اس کا صحیح ترجمہ کیا؟ چوکن نہ رہو، دور مت رہو، تو یہ ہے تحذیر، چوکن نہ رہو، ہوشیار۔ ہاں جی، ہاں جی جی، تو کئی ترجمے اس کے، ہوشیار رہو، چوکن نہ رہو، لیکن کہ ہمارے یہاں بچاؤ، تو یہاں بھی ترجمہ کہ اگر وہ یہ نہ دے تو بچو، لیکن بچو کون سا؟ اجتناب والا نہیں، یعنی وہاں ہیں اور وہاں رہ کر بھی ہم کیا کریں گے؟ چوکن نہ رہیں گے، اور اجتناب میں وہاں نہیں ہے، دور بھاگو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ جس کو فتنے میں ڈالنا چاہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، رسول سے کہا جا رہا ہے آپ غمگین کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے ہی چاہا ہے ان کے اس کرتوت کی وجہ سے کہ وہ فتنہ میں مبتلا رہے، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی تو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، تو اب دل سے کیسے سمجھیں گے؟ تو منہ سے کہہ رہے ہیں آمنا آمنا۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی رسوائی۔ اب دنیا میں رسوائی کیا؟ مسلمانوں کو بتلا دیا گیا یہ رسوائی، اور آخرت میں عذاب عظیم۔ اب یہ یہود کی طرف جائے گی، جیسے کہ آج کل کے یہود ہیں، دنیا میں رسوائی ان کے حق میں لکھ دی گئی۔ اب پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ خود کے سہارے پر کبھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ کیا رسوائی کم ہے؟ بس یہ گھمنڈ میں ہے، کسی کا سہارے پر ہی زندہ ہے، اور یہ رسوائی اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوا ہے۔ دیکھو کبھی ملے گا آپ کو جو ایمان لائے، وہی کوئی ایمان لا رہا ہے، لیکن ایک مسیحین یہ چیز نہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، آج تک بھی لا رہے ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم، دیکھیں او اعرض عنہم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ جھوٹ کو سننے والے ہو چکا، یعنی سنتے ہیں تاکہ جھوٹ پیش کریں۔ اکالون للسحت، کھانے والے سحت کو۔ اب اس کا ترجمہ کیا کہ لوگوں نے حرام، تو ترجمہ ہم یہی کریں گے، پھر سمجھیں گے حرام کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس آئیں فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ آپ کو اختیار، او اعرض عنہم، اب چونکہ انہیں اللہ نے فتنے میں مبتلا کیا، آپ کے پاس آئے کہ فیصلہ کرو، تو آپ کرو یا
اعراض کرو کہ ہم نہیں کرتے. چونکہ قصہ ایک پیش آیا تھا نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو گردن اڑا دی, اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا اور پھر حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرنے. تو رسول کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کرو یا اعراض کرو. لیکن وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, اگر آپ نے اعراض کیا, بے رخو اختیار کی, فیصلہ نہیں کیا, تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا, یعنی وہ کہیں گے کہ ہمارا فیصلہ کیوں نہیں کرتے, کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ نے یہ حمایت کی آپ کی. وَإِنْ حَكَمْتَ, لیکن اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, انصاف کے ساتھ. اور قسط ہم بیان کر چکے ہیں, بالعدل, اور قسط یعنی جد و جہد کریں, کوشش کریں, اور جب صحیح فیصلہ کریں گے تو وہ ہوگا عدل. تو یہ نہ دیکھیں کہ کون یہودی ہے کون مسلمان ہے. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ مقسطین کو پسند فرماتا ہے. تو یہ تو ہو چکا ہے عدل اور مقسط یعنی جد و جہد کوشش کرنا. اب رہا سحت. ایک ہوتا ہے حرام, اب یہاں ترجمہ کیا حرام, ٹھیک ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا, دیکھو بالکل واضح ہے. تو حرام مقابلے میں کس کے, حلال کے. اچھا وحرم الربا, تو ربا بھی حرام ہوا. تو گویا کہ ربا ایک حصہ ہوا حرام کا, صحیح ہے نا بھائی, ایک چیز حرام ہے ربا, تو ربا کیا ہے, حرام کا حصہ ہے. ایک ہے باطل, باطل وہ گبن فراڈ کے ذریعے سے, وہ بھی حرام ہے. سحت کسے کہیں گے, سحت, جی. تو سحت میں سب آ گئے, باطل طریقہ بھی آ گیا, حرام بھی آ گیا, ربا بھی آ گیا. تو یہ جو ہیں یوں نہیں کہا گیا کہ ربا کھانے والے تو مسلمان بھی ہیں. ربا یعنی کیا, سود ہے نا, سود کھانے والے مسلمان بھی ہیں, بلکہ ہمارے یہاں ایک خاص قوم ہے, ان کا دھندا یہی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کھٹیا ڈال کر سود پر پیسہ, اور عشاء سے فجر تک تہجد کی نماز مسجد میں. تو یہ ان کا خاص, تو یہ وہ نہیں ہے خالص سود کھانے والے نہیں ہیں, سحت سب آ گئے. تو یہ ہے سخت, جیسے کہ اکال سماعون للکذب, غور سے سنتے ہیں, اکالون للسحت. تو یہ کلام پاک میں سحت کسے کہتے ہیں. حالانکہ یہ بہت آسان ہے, لیکن محنت کرنا پڑے گی. یہ سب کلام پاک کے حروف کے, جس کا نام ہے, اردو والوں نے بھی کوشش کی ہے, لیکن وہ محنت کریں گے. عربی میں تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, تو اسے کہیں گے کہ قرآن سے ہم کچھ جڑ گئے ہیں. اچھا, فیصلے کے بارے میں آپ سے کہا گیا ہے اور آپ اسی طرح فیصلے کرتے تھے. اور وَإِن تُعْرِضْ, یعنی آپ اعراض کریں. اعراض کا مطلب وہ نفرتی طور پر نہیں, ہم نہیں کرتے فیصلہ, ایسا ہے, اپنے لوگوں کے پاس جاؤ. اچھا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ آپ ان کا کیوں کریں. تو سنیے, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. يُحَكِّمُوا, آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں, آپ کو حاکم کیوں بنا رہے ہیں, سوچنے کی بات ہے نا. ان کے پاس تورات ہے, فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, اس میں اللہ کا حکم ہے. اگر تورات میں حکم نہ ہو تو جائیں. جیسے کہ ہم لوگ قرآن شریف میں کوئی واضح حکم نہیں ہے تو احادیث میں دیکھتے ہیں, احادیث میں بھی نہیں ملا تو اہل علم جو متحققین ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. تو اس میں اللہ کا حکم ہے, لیکن وہ حکم ہونے کے باوجود بھی روگردانی کرتے ہیں, یتولون. تو جو اللہ کی کتاب سے انحراف کرے آپ اس کے حاکم کیسے بن سکتے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وما اولئک بالمؤمنین, یہ لوگ مومن نہیں, یا یہ لوگ یقین کرنے والے نہیں. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ہم نے تورات اتاری, اس میں ہدایت اور نور. جانتے ہیں ہدایت اور نور, ہدایت یعنی کیا, رہبری کرنے والا. نور یعنی روشنی, کھولیں گے تو آپ کو روشن چیزیں ملیں گی.
فیصلہ کرتے تھے اس تورات سے النبیون، انبیاء، اور یہ یہود ہیں سامنے. الذین، ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے. کون سے؟ یہ انبیاء. الذین اسلموا، جو مکمل تابعدار تھے. یہاں اسلموا سے مراد اسلام لائے نہیں، تابعدار. اسلام کے معنی یہ ہوتے ہیں نا، فرما برداری. کس کے لیے؟ للذین ہادو، مطلب یہودی قوم کے لیے وہ فیصلہ تورات سے کرتے تھے، یہ کہا جا رہا ہے. تو ترتیب کو خیال رکھنا ہوگا کہ فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرما بردار تھے یہودی کے لیے. اب یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ اسلموا نہیں، نافرمان ہیں. والربانیون والاحبار، اب یہ دیکھو اعرابی حالت دیکھیں، نبیون ربانیون، تو اس پر عطف ہے. تو انبیاء اور مشائخ. پوچھتے ہیں نا ربانی، ربانی یعنی رب والا، ہمارے نام رکھتے ہیں ربانی. تو مشائخ یہاں کہتے ہیں نا فضیلت الشیخ، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں عالم، اور بھی کوئی لفظ ہوگا علامہ. والاحبار، یہ حبر سے، سمندر سے، اصل میں سمندر کی حبر، عالم علماء. تو مشائخ اور علماء بھی اسی طرح اسلموا، نبیوں کی طرح فیصلہ کرتے تھے، یہودوں کو بتاتے تھے. اور انہوں نے طرز عمل غلط اختیار کیا. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو ان کے پاس تھی نا تورات، جو انہوں نے حفظ کی. حفظ سے مراد جو انہوں نے محفوظ کی، جو انہوں نے اس کی نگرانی کی. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور گواہ بھی تھے. یعنی تعریف کے کلمات ہیں یہ. مشائخ، علماء، انبیاء جنہوں نے اس تورات کو محفوظ کیا، نگہبانی کی، گواہ بھی تھے. تو یہودیوں کو صحیح فیصلہ کتاب سے ہی بتاتے تھے. لہذا ان سے فلا تخشوا الناس، آپ ایسے لوگوں سے خوف زدہ مت ہونا، انہیں ڈرو مت. وخشونی یعنی مجھ سے ڈرو اور حق فیصلہ دو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ابھی ولا تشتروا عام حکم ہے اصل یہودیوں کا کہ میری آیتوں کے مقابل میں تھوڑا سا مول مت خریدو، چونکہ وہ چھپا رہے ہیں نا، یہ کہا جا رہا ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اور جو کوئی جو اللہ نے اتارا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہیں. اب سوال یہ آتا ہے تورات ان کے پاس ہے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا؟ نہیں کیا. مگر تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ وہ کافر ہیں. اب یہ 3 دفعے آئے گا، ایک دفعے پڑھ لیتے ہیں آج اور ایک دفعے، تیسرا پھر انشاءاللہ آئندہ. تو سنیے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ دوسرا. اور تیسرا آئندہ صفحے پر ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو ابھی آیت کا ترجمہ تو کافر، ظالم اور فاسق. ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، یعنی کس میں؟ تورات. نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کانوں کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. والجروح قصاص، قصاص میں جروح برابری، مطلب ایسا نہیں کہ کسی نے کسی کا کان کاٹا تو اس کے 2 کان کاٹو، نہیں، برابری ہے. تو یہ قصاص کا حکم ہو رہا ہے. کسی نے کس کو قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے، کسی نے ہاتھ کاٹا اس کا ہاتھ. یہی ہوتا تھا اور یہ ہم نے انہیں حکم دیا تھا، لیکن برابری، زیادتی نہیں. اور پھر اور جگہ پر ہے کہ اسی میں زندگی ہے، کیونکہ لوگ عبرت اٹھائیں گے سبق. جس طریقے سے کسی کا ہاتھ کاٹا چوری سے، اب دوبارہ چوری نہیں کرے گا تو لوگ دیکھیں گے بھائی یہ تو سزا ملے گی. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ. ابھی سے کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا، کان کاٹا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں معاف کر دوں، تو صدقہ صرف روٹی کپڑے کا نہیں ہوتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے، معاف کر دو، مواخذہ مت کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب یہ 2 بار آ رہا ہے اور تیسری دفعہ کیا آئے گا؟ فاسقون. تو سوال یہ آتا ہے کہ کفر پہلے کیا فرمایا؟ کافرون، پھر فرمایا ظالمون، پھر پڑھیں گے آئندہ انشاءاللہ
فاسقون. تو مختصر یہ اصل میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ انسان کسی چیز جو صحیح ہے اسے نہ اپنائے، اپنے اوپر ظلم کیا. اور کفر، اللہ کا تو انکار نہیں ہوا یہاں. تو کفر کو یاد رکھیں، پھر کل دوبارہ سمجھایا جائے گا، چونکہ پھر وہ فاسقین ہے نا. اصل میں فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ ہے نا. بس اسی ایک لفظ کو کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اس کے لیے کفارہ. اور کفر، اب ہم عام طور پر لوگوں کو بتاتے ہیں کافر یعنی اللہ کا انکار کرنا، جبکہ کافر کے معنی اللہ کا انکار نہیں کرنا ہے، لیکن عوام کو یہی سمجھائیں گے. یہ اگر ہم جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں سمجھ سکیں گے نا. اب دیکھیں کفارتن، اس نے ایک گناہ کیا، اس نے معاف کر دیا تو اس کا گناہ چھپ گیا ہے نا. بھائی روزہ اس نے نہیں رکھا یا توڑ دیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ کفارہ. قسم کفارہ. تو کفارے کے معنی کیا؟ چھپانا. وہ جو اس نے گناہ کیا ہے وہ کفارہ ادا کر کے اسے چھپا دیا. تو اللہ کا بندہ، خالق اللہ، اگر وہ اللہ کا انکار کرتا ہے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں تو وہ اللہ کا بندہ تو ہے، تو دل میں اس نے چھپا دیا اللہ کو. جس اللہ نے اسے پیدا کیا اسے چھپا دیا. یہ ہے اس کے معنی. لیکن عوام نہیں سمجھیں گے نا اس سے. ہاں تو وہی عوام کے سامنے، چونکہ ہمیں سیکھنا ہے تو پھر ایک کفارتن. تو آج اتنا ہی، کافی چیزیں بتلائیں ہم نے. تو انشاءاللہ اب چونکہ تیسرا آ رہا ہے، لیکن اہم نقطہ اس پر انشاءاللہ آئندہ ہم گفتگو کریں گے کہ جو کتاب الہی سے فیصلہ نہ کرے تو ہماری امت کے لیے انشاءاللہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم فیصلے کیسے کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جی کچھ ہے سوال ہے کوئی؟ جی کہیے. کوئی نہیں؟ 5 منٹ ہم نے اسی لیے چھوڑے. کوئی بات نہیں، چلیے آئندہ ملتے ہیں. نہیں چلیے پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.